ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں رسول اللہ کی تعریفات کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی بھی زبان جو ہے وہ خاموش رہنی چاہیے۔ جب جب بھی رسول اللہ کی تعریف ہو، جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے، جب بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائیں تو دل سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے جی؟ ذرا ایکٹیو ہو کے میں دو چار گلاں کراں گا تے کوشش کراں گا کہ تواڈے دل وچ اتاراں، کیونکہ جیڑی گل دل وچ اترے نہ اثر ہوئی کردی ہے۔ تے میرا نہیں خیال کہ قرآن و حدیث تو زیادہ کوئی اگے گل ہوئے جیڑی دل دے وچ اترے، کہ قرآن اور حدیث ہی وہی چیزیں ہیں جو دل پر گہرا اثر کرتی ہیں، لیکن جن دلوں پر اثر نہیں کرتی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ رب نے کہا اسی پھر وہ تے جناب موہراں لا دیتیاں نے، وہ پھر کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ حسن عطا فرمایا۔ ایک گل یاد رکھیا جے، انسان دی فطرت میں شامل ہے، جدو کوئی سونی چیز ویندا نا او دے ال جناب فدا ہو جاندا۔ کی ہو جاندا جی؟ فدا ہو جاندا ہے۔ کسے دی جناب گلاں سونیاں نے، وہ بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے تے انسان جناب وہ دیاں گلاں دے فدا ہو جائے گا، یار کڈیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے یار۔ کسے دے جناب اللہ نے حسن سونا دیتا ہے تے انسان کہتا واہ یار کڈا سونا بندہ ہے، دل دی طرف مائل ہو جاندا ہے۔ کسے دی جناب قد و قامت سونی ہے تے انسان دا دل دی طرف مائل ہو جاندا ہے۔ کسے نو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت، اتنا اثر و رسوخ دیتا ہوندا ہے، اتنا مال دیتا ہوندا ہے، اتنی طاقت دیتی ہوندی ہے کہ انسان دا دل ویکھ کے کہندا یار کنا مال ہے، یار کنا رب نے انہوں عطا کیتا ہے۔ تو سب تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نال محبت کیتی ہے، تو اے اللہ چاندہ بھی ہے کہ ساری مخلوق میرے محبوب نال محبت کرے، اس لیے تو رب تعالیٰ نے سب تو زیادہ حسن بھی رسول اللہ نو عطا فرمایا۔ سب تو مٹھی گفتار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نو عطا کی تھی، سب تو حسین قد و قامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نو عطا فرمائی، اور سب تو زیادہ طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نو عطا فرمائی۔ اگر ایمان کوئی بندہ نہ بھی لے آئے، مسلمان تے منن گئی کیونکہ مسلمان آتے تے نبی ہے، مسلمان نہ بھی کوئی ہوئے کافر بھی ویک کے آندہ سی یار ہے کسی جھوٹے بندے دی صورت نہیں ہو سکتی ہے، واقعی اللہ دا نبی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل کہ رب نے تانوں نبوت دیتی، کی دیتی جی؟ دیکھو اللہ نے ساریاں نو نبیاں نو نبوت دیتی تاکہ لوگاں نو جڑا نا میرا پیغام پہنچایا جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انو رب اگر نبوت نہ بھی دیندہ، نبوت ایک دلیل ہے نا لوگاں نو منوان واسطے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ تانو اگر اللہ نبوت نہ بھی دیندہ، فرمایا لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر، یا رسول اللہ اگر تانو نبوت نہ بھی دیندہ تانو حسن ہی اللہ نے انہا دیتا ہی کہ تاڑا حسن وے کے سارے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ذرا گاج باج کے نعرہ لاؤنا، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، سبا نبی ہے، سبا نبی ہے۔ کیا بات، بہت ذرا ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے تو ذرا نعرہ بھی لاؤ نا لبیک یا رسول اللہ والا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک خاموش اے جڑے
ہاتھ چوک کے نہیں نہ نعرہ لا رہے. کئیاں نے دل چ ہونا جی سیاسی نعرہ ہے یا مذہبی نعرہ ہے. او اللہ دے او بندے او نعرہ ہے او دا نعرہ ہے جڑا اس مہینے دے اندر پیدا ہویا. اس لئے مذہبی سمجھ کے لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو اور گواہی دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. ہمارا تن من حضور کے لیے حاضر ہے. ہمارا مال و دولت حضور کے لیے حاضر ہے. ذرا آخری بات دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو دل وچ جگہ دین دا کوئی وسیلہ ہے کوئی ذریعہ ہے تو ہی ہے کہ اپنے محبوب دیاں گلاں کیتیاں جائیں. رسول اللہ دا حسن و جمال بیان کیتا جائے. رسول اللہ دا تذکرہ جو ہے او جناب بیان کیتا جائے. پھر رسول اللہ دی محبت دل وچ اجاگر ہو جاندی ہے. اور یہ طریقہ اگر کسی سکھنا ہوئے نا لینا ہوئے رسول اللہ دا عشق دل وچ اجاگر کرنا ہوئے تے سب تو وڈی مثال جڑی ہو صحابہ کرام ہے. کیونکہ انہوں نے کر کے دسیا منوایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بندے جنہیں محبت کرن تو پہلا اونٹ نہیں سی سدھے ہوندے لیکن رسول اللہ نے جدو محبت کی تھی پھر 36 لاکھ مربع میل ہوتے حکمرانی کر کے دسی. پھر اتنا اثر و رسوخ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت نال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ منو اللہ نے کچھ خصائص دیتے نے. کی دیتے نے جی؟ خصائص کہنے نے خصوصیت نو کہ اللہ نے اپنے محبوب نو ایسیاں جناب چیزاں عطا کیتیاں نے کہ جنہیں دوسری نبیوں نے نہیں عطا کیتیاں. خود رسول اللہ نے فرمایا اعطیتو لم یعطا احد من الانبیاء فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا. حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ چیزاں کیڑیاں نے ذرا سانو بھی دے دسو نا کہ کیڑیاں چیزاں نے جنہیں رب نے تانو عطا کیتیاں نے کسی نبی نو نہیں عطا کیتیاں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصرت بالرعب. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے منو روب عطا کیتا کہ میں ہلے گھر وچ ہوندا وا دشمناں دے دلاں وچ پہلے ہی روب پیدا ہو جاندا. تو وہ تو سرکار ہیں وہ تو جناب آقا ہیں وہ مولا ہیں ان کے روب اور دبدبے کی تو کیا ہی بات ہے وہ تو بات ہی نرالی ہے. آئیں ذرا عمر فاروق کی بارگاہ میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے اگر جناب دریا نیل نہ چل رہا ہو رک جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ دیکھیں رسول اللہ کی توسل سے. آپ نے ایک خط لکھا دریا کو اور اس میں لکھا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ چل ذرا. پھر یہ روب تھا کہ وہ دریا جو ہے وہ چلنے لگ پڑا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب یہ تھا کہ جس جگہ سے گزر جایا کرتے تھے پھر شیطان اس طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. اور یہ روب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور رسول اللہ کی نسبت سے امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ آج بھی عاشق رسول ہو جہاں کہیں جس مرضی محاذ پر ہو چاہے وہ ٹانگوں سے معذور بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ بات کرتا ہے تو پورا عالم کفر لرز جاتا ہے. پورا جناب دشمنان اسلام جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. انہیں کیا پتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. اور عاشق جو ہے دلیر ہی اسی وقت ہوتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو. اقبال نے اس لیے کہا نا ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو بتا دلیر کون ہے جو جناب صبح شام خوراکیں کھاتا ہو جناب ڈنڈ بیٹھ کے نکالتا ہو وہ دلیر ہے جو پہلوان ہو وہ دلیر ہے. اقبال نے کہا نہیں وہ دلیر نہیں ہے. دلیر تو وہ ہے دل سے عشق او توانا می شود خاک حمد و سریا می شود. اقبال نے کہا اگر تو دلیر بندہ دیکھنا چاہنا ہے اس بندے نو ویکھ لے جدے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے وہی سب تو بڑا دلیر ہے. جدے دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں وہ کوئی بھی دلیر نہیں. اور دنیا تو سب تو بدترین
جو ہے وہ مظلوم جو ہے وہ ظالم تو ہو سکتا ہے، بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن دلیر نہیں ہو سکتا۔ دلیر اگر تو نے دیکھنا ہے تو وہ عاشق مصطفیٰ کو دیکھ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب کو آتا ہے ہمارا نبی، سب نے بولنا جی، کیونکہ یہ بات میں خود سے نہیں کر رہا، یہ بات ہم میں سے آپ میں سے کسی کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میں نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ رسول اللہ دی بیست تو پہلا نا مجوسی 1100 سالہ تو جناب اگ دی پوجا کر دے سے، اے جناب پوج کے اگ نو جناب اے متھے ٹیک کے کوئی کسی دی عبادت کر رہا، کوئی کسی دی اگا دی پوجا جو ہے وہ کر دے سے۔ دن رات جناب لکڑیاں تیار نے، جدوں اگ بجھن لگ دی سی لکڑیاں وے سوٹ چھڑ دے سے کہ اگ جڑی وہ نہ بجھے، کیوں؟ انہاں دا خدا سی۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی، جب رسول اللہ کی آمد ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پھر ان مجوسیوں کو منہ توڑ جواب ملا۔ جب وہ رات کو گئے صبح آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ بجھی ہوئی ہے، وہ آپس میں لڑنے لگ گئے کہ کیا وجہ ہوئی، ہم نے تو لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، آگ کے سارے آلات جو ہے وہ جمع کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آگ کیوں بجھ گئی؟ آگ اس لیے بجھ گئی، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا جواب دیا، کہا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، وہ آگے جو 1100 سالوں سے بل رہی تھی، جل رہی تھی، وہ بھی بجھ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کا جمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک جو ہے وہ بہت ہی حسین و جمیل تھے، کان مبارک بڑے ہی سونے کان سن۔ آپ فرما دیا سن جس طرح کالی رات وچوں چن جڑا ہے اور چٹا تے چمکدا نظر نہیں آندا، اس طرح رسول اللہ علیہ زلفاں دے اندروں کان مبارک جو ہے وہ نظر آندے ہوندے سن۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو دور سے نزدیک سے بھی سماعت کر لیتے ہیں، آپ کے ان کان مبارک پر بھی جو ہے وہ لاکھوں سلام ہو۔ اور رسول اللہ نے خود فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے، اے میرے صحابہ جو میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ قربان جاؤں رسول اللہ کے الفاظ پر، آپ کے الفاظ بھی اتنے حکمت بڑے تھے، اتنے جناب علم کے منبع تھے کہ اگر ان کا ایک ایک حرف کھولا جائے تو اس کی کافی جو ہے وہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ میں فلاں چیز دیکھ سکتا ہوں، صحابہ میں عرش کو دیکھ سکتا ہوں، صحابہ میں یہ فلاں آسمان کو دیکھ سکتا ہوں، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اسمع انی ارا ما لا ترون۔ صحابہ جہاں میرا دل چاہے میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، اور اگر فرش پر بیٹھ کر میں چاہوں تو میں عرش معلیٰ کو بھی دیکھ سکتا ہوں، اور اگر سننے کی بات آئے تو سارنگپور میں بیٹھ کر رسول اللہ پر پڑھنے والے عاشق درود پڑھیں تو میں مدینے میں موجود سن سکتا ہوں۔ وہ جہاں کہیں بھی محفل لگا کر بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، رسول اللہ نے فرمایا میں وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تو یقیناً آج اگر ہم رسول اللہ کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں تو یقیناً بالیقین آقا مدینے میں اسے سنتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سماعت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کیا بات ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ کام تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جاتے نا تو رسول اللہ جو بھی کہتے آپ لکھ لیتے، جڑی بھی گال کر دے آپ جناب لکھ لیتے۔
کئی بندے جناب ذرا محبت حد تو زیادہ ہی ہوندی ہے، تو صحابہ دی محبت وہ بھی رسول اللہ نال، جہد نال اللہ بھی جڑا محبت کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جڑی میرے محبوب نال جڑی محبت کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر آپ کہنے لگے کہ میں جدو بھی رسول اللہ دی بارگاہ جانا نا، رسول اللہ نے جیڑی بھی گل کرنی میں لکھ لینی، جیڑی بھی جس قسم دی مرضی قیامت دے بارے ساڑھے حالات دے بارے جیڑی بھی گل کرنی میں لکھ لینی۔ منو نہ کوئی صحابہ نے کیا مشورہ دیتا لگا کیا رسول اللہ دی طبیعت مبارک ہے تے ساری گلاں نہ لکھیا گیا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ غصے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے بڑی محبت والی طبیعت ہوتی ہے، تو کوئی الفاظ اس طرح نکل جاندے نے، لہذا تو جڑا نا ساری گلاں نہ لکھیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے جڑا نا چھڑ دیتی، ہر گل جڑی ہے نہ لکھنی کرنی، کوئی ایک جڑا نا لکھ لینی کرنی۔ ایک گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے صحابی نے گلاں لکھنیاں کرنیاں سن، لیکن صحابہ نے جڑا نا انہوں نے منع کیتا کہ بھی ہر گل نہ لکھیا کر۔ حالانکہ صحابہ بھی اپنی جگہ دے ٹھیک سن، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک توہین ہوئی ہے، وہ بھی اپنی جگہ دے ٹھیک سن کہ بعض کا طبیعت کس طرح دی ہوندی ہے بندے دی۔ لیکن قربان جاؤں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نا کہ میرے صحابی نے جو ہے وہ لکھنا چھوڑ دیا ہے، تو قربان جاؤں آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اے میرے صحابی، میں جب بھی بات کروں، میں جو بھی بات کروں، جس محفل میں ہوں، میری طبیعت جیسی بھی ہو، تم نے وہ بات لکھ لینی ہے، کیونکہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ حق کی بات کرتا ہوں، کبھی بھی نہ حق بات نہیں کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ بات صرف صحابی تک کی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دلیل مل جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں جب محبوب نے فرما دیا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے محبوب تو ہی جدو مرضی جیڑی مرضی گل کر لو، جس طرح مرضی کرو، تسی ہر ٹائم وہی گل کرنی ہے جیڑی اسی تہاڈے ال وہی کرنی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کدی بھی تسی وہ گل نہیں کرو گے کہ جیڑی ساڈی طرف وہی نہ ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک یہ وہ دہن ہے کہ جس سے ہر وقت وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے، وہی بات نکلتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی تو کیا ہی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے وہی تے پھولے جدے نال کوئی کنڈا ہی نہیں، اجی ہر پھول دے نال کنڈے ہوندے نے، گلاب دا ہے چمیل جیڑا بھی ہے اودے نال کوئی نہ کوئی خار ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف دے والی چیز ہوندی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پھول ہے جدے نال صرف اور صرف جناب مٹھاس ہی مٹھاس ہے، کوئی بھی خاردار چیز نہیں ہے۔ جس طرح مرضی لہ جائے، جو مرضی لہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ لیتے ہیں نہیں، کافرہ واسطے بھی آپ دا لہجہ اس طرح ہی ہے جس طرح پھول لیں۔ آپ دے لب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لب مبارک تھے، صحابی عرض کرتے ہیں کان احسن عباد اللہ شفتین التفاہو فی ختم۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے محبوب کے لب مبارک اتنے نرم و نازک تھے، اتنے خوشگوار تھے، وہ جب خاموش بھی ہوتے تھے تب بھی ایسے ہوتا تھا جیسے نرم و نازک پھول کی پتیاں ہوتی ہیں۔ اتنے نرم و نازک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے لبہائے مبارک تھے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جناب چاسی کر دی تھی، رسول اللہ دی تعریف بیان کرنے اندر جناب چاسی کرا دیتی ہے، لیکن افسوس آج ہم جو ہے وہ جناب اپنے جو اسلاف ہیں، اپنے جو بزرگ ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کو ہم نے جناب پس پش ڈال دیا ہے۔ وہ خدارہ اقبال کو پڑھیں، اقبال کے درد کو پڑھیں۔ آئیں اقبال جناب ہے تو درویش آدمی سی، عاشق رسول سی،
پڑھیا لکھیا بھی سی، یہ نہیں کہ کالجاں یونیورسٹیاں سے نہیں سی پڑھیا سی، سارا کچھ پڑھیا سی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سب تو زیادہ بھی اس نے محبت کیتی سی. انہیں دسیا کہ دل اگر لانا ہے تو او کیڑی ذات نہ لانا ہے. اقبال نے پوچھا نا کہ اقبال تم ہی تے یونیورسٹیاں پھردا رہے آئے، تم ہی تے جناب پورے جناب یورپ تے کیڑی جگہ پھریے، تیرا دل کتھے جناب لگیا ہے؟ آج اسی جناب کسے دنیا والی چیز نال، کسے گڈی نال، کسے فلانی چیز نال دل لا لینے ہاں. اقبال نو اسی پوچھنے اقبال تو سانو دس کے دل لان دی جگہ ہے کیڑی؟ وہ چیز دس جس نال اسی دل لائیے. ظاہری بات ہے دل جس کے ساتھ جڑا ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھنا ہے. تو اقبال سے ہم پوچھتے ہیں کہ اقبال تو بتا ہم اپنا محبوب کس کو بنائیں؟ تو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا دل بمحبوب حجازی بشتائیں زی جہت بیک دیگرے پیوستائیں. اقبال نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ دل جو ہے وہ کسی ذات سے لگائے، وہ پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان سے دل لگا لے، وہی ذات ہے، انہی کے لیے ہی جو ہے وہ دل بنا ہے. تو ان سے دل لگا کر اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ بھی حاصل کر لے. کیونکہ جس شخص کی منزل متعین ہونا وہ دیر سے ہی صحیح لیکن وہ پہنچ جاتا ہے. ایک بندے نو پتا ہے کہ جی میں فلانی جگہ جانا ہے، وہ ایک دن چ، دو دن چ، تین دن چ کدی نہ کدی تے پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ جی میری منزل کیڑی ہے وہ کدی پہنچے گا نہیں. لیکن ایک بندے نو پتہ بھی ہے کہ میں جانا کتھے ہے، لیکن وہ رائے پٹھے پائیے کدی پہنچ سکتا ہے نہیں، کدی بھی نہیں پہنچ سکتا. اور مسلمان کی جو سب سے بڑی منزل ہے وہ رضا الہی ہے. انجین ہے جی، ہر بندے دی یہی خواہش ہے، ہر بندے دی جناب ہے دل دی تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کی ہو جائے جی؟ اللہ راضی ہو جائے، باقی جناب خیر ہے. تو اللہ راضی ہونا ہے مسلمان دی کی ہے جی منزل ہے. تو اس منزل تک پہنچن دا رستہ کی ہے، اور رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کائنات دے اندر تسی رب دی رضا چاہندے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تے آجو در مصطفیٰ تے، آجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کول، تانو اللہ تعالیٰ دی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر رستہ صحیح نہ ہوئے، منزل تک پہنچن والا نہ ہوئے تو پھر بندہ گاٹیاں دی طرف جاندا ہے، پھر بندہ جناب اندھیریاں دی طرف جاندا ہے، کدی بھی منزل تے نہیں پہنچتا. اگر منزل تے پہنچنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لڑ لگ جاؤ. پھر اگر تم نے رسول اللہ کے در پر پہنچنا ہے تو پھر ہمیں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جو ہے وہ بنانی پڑے گی. بے شک بے شک. اور دنیا و کائنات میں اگر رسول اللہ سے کسی نے محبت کی ہے تو وہ سر اول ایک ہی نام ہے، وہ ہے صحابی کا. کس کا نام ہے جی؟ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی ہے بظاہر آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو ایمان ہی لے کے آئے. وہ تو ابو جہل کی طرح جہالت میں ہی پڑے رہے. جنہوں نے دل کی آنکھوں میں دیکھا وہ جناب غار یار بن گئے. وہ عمر پھر جناب عدالت کا ایک مہرہ بن گیا. وہ عثمان جنہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا وہ سخاوت کا ایک مہرہ بن گیا. اور وہ علی جس نے دل کی آنکھوں سے دیکھا وہ پھر شیر خدا بن گیا. اسی لیے ہمیں اگر عشق مصطفیٰ لینا ہے تو ہمیں سیرت صحابہ کو دیکھنا ہوگا. آج کل لوگ یہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جی حدیثیں جو ہیں وہ جناب بعض اوقات کمزور بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ قرآن کو ہی دیکھیں. میں کہا جی قرآن ذرا دسو نا، یہ ڈائریکٹ تواڈے ال آیا ہے، یہ قرآن تانوں کنے دسیا ہے؟ یہ بھی تو صحابہ کو لیا ہے نا، صحابہ نے ہی لکھیا. رسول اللہ دے نازل ہوندہ سی، صحابہ لکھتے جاندے سن. اگر تسی اے جناب تصور کرتے ہو کہ جی ہم حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ کر سیدھا قرآن کو پکڑتے ہیں، تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا، پہلے پارے میں ہی بتا دیا، کہا یہدی بہ من یشاء یضل بہ من یشاء. قرآن نے کہا نا ڈائریکٹ میرے وال نہ آنا. نہیں تے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے ڈائریکٹ منوں پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے. لیکن اگر تسی میرے وال آنا ہے تے میرے محبوب دا پلڑا پھڑ کے آیا جے، میرے محبوب دا دامن ہاتھ پھڑ کے تے پھر آیا جے. عشق مصطفیٰ ہوئے گا تے پھر قرآن سمجھ آئے گا. اور عشق مصطفیٰ بھی تد آئے گا جب ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں در مصطفیٰ تک پہنچانا جانتے ہیں.
بھئی ایک بندے نو رستے دا پتہ ہی نہ ہوئے, ایک بندے نو پتہ ہی نہیں کہ جناب لاہور دا رستہ کیڑا ہوتا ہے, لاہور لائیے گا نہیں, انہوں پتہ ہی نہیں. تو جڑے جاننے ہون گے لاہور, انہوں نے جناب تانوں ایٹھے بہ کے پہنچانا جا بھئی اتھی فلانی گڈی دے فلانی. تو جو رسول اللہ کے در کا رستہ جانتے ہوں گے وہ چاہیں تو آپ کو خود بھی وہاں لے جا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو یہاں بیٹھ کر ہی در مصطفیٰ کی جی بسم اللہ جی جزاک اللہ. تو یہ ہمیں جو ہے اپنے عشق کا معیار صحابہ کو بنانا ہوگا, اپنا آئیڈیل جو ہے وہ صحابہ کی ذات کو بنانا ہوگا. اور میں یہاں پر آخر میں اقبال کا جو ہے وہ درد بیان کرتا چلوں کہ اللہ نے فرمایا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, کہ مسلمانوں کو ہی فتح ہے. اللہ کا فیصلہ نہیں جی, مسلمانوں ہی فتح ہے. جال حق و زہق الباطل, رسول اللہ کی ذات آئی, تشریف لے کے آئے تو باطل ختم ہو گیا, حق آ گیا. اقبال سی نا, ظاہری بات ہے دل دی اکھاں نہ ویکھیا, امت دے درد نو جانیا, عشق رسول سی دل دے اندر, تے جدے دل دے اندر عشق رسول ہوئے او دے دل دے اندر امت دا درد بھی ہوندا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او نے کہ جنہ کیا ربی حب لی امتی, یا اللہ میری امت نو بخش دی. تو جب عشق مصطفیٰ ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس دل میں امت کا درد بھی ہو. سبحان اللہ. تو وہ امت کا درد تھا. اقبال وہ بڑا دلیر آدمی تھا, اس کے دل میں امت کا درد بھی تھا. وہ کہنے لگا جناب میں رب دی بارگاہ جی پیش ہو گیا, میں کھڑا ہو گیا, مسلمانہ پیش خدا بگریستم زار, شب پیش خدا بگریستم زار, مسلمانہ چرا زار و خارن. اقبال نے آکھیا میں اللہ دی بارگاہ جناب ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا, میں عرض کی تھی یا اللہ تو تے کیا سی مسلمان فتح نے, او تے فاتح نے, او تے جناب وانتم الاعلون بلندیاں دی چوٹیاں تے کھڑے نے, تے کی وجہ ہے مسلمانہ چرا زارن دو خارن, کی وجہ ہے ہر طرف جناب ظلم مسلمان لٹے پٹے جا رہے ہیں, ظلم و ستم کیڑا جڑا مسلمانت نہیں ہو رہا, اے وجہ کی ہے. اقبال کھڑا سی رب دی بارگاہ چ, تو اقبال نے پھر آکھیا منوں آواز آئی, غیب تو آواز آئی. جڑے عاشق ہوندے نے نا اس طرح ہی جناب گلاں کردے رہندے, اس طرح ہی جناب یار دے نال گلاں کرنی, آپ ہی سوال آپ ہی جناب جواب, کیونکہ ان کی دل کی لو جو ہے وہ در مصطفیٰ تک پہنچی ہوتی ہے. ان کی دل کی آنکھیں, ان کی عقل نہیں بلکہ دل جو ہے وہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچا ہوتا ہے. پھر جو دل محبوب کی بارگاہ میں پہنچا ہو نا, پھر اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب کے وسیلہ سے پھر جواب بھی اللہ دے دے. بے شک بے شک. پھر وہ ندا کیا آئی, اقبال نے کہا ندا آمد نبی دانی کے ہی قوم. اقبال نے کہا کہ تو جاندہ نہیں اقبال, اللہ رب العزت طرفوں ایک آواز آئی کہ اقبال تو جاندہ نہیں, اے تے او قوم ہے دل دارن و محبوب ندارن, انہاں کو دل تے ہے لیکن دل دے اندر محبوب نہیں ہے. کیا کہنا کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے. ایک شاعر نے کیا خوب جو ہے وہ درد بیان کرتے ہوئے کہا کہ محبوب غم غسار کی محنتوں کا خوب ہم نے سلا دیا, جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے انہیں بلا دیا. بہت خوب. جو یہ کہتے رہے رب حبلی امتی, غار ثور میں عرش معلیٰ پر بھی گئے, یار سے ملنے گئے, ملاقات ادھر ہی رہ گئی, ادھوری ہی رہ گئی, لیکن رب سے کیا عرض کی یا اللہ ربی حبلی امتی, میری امت جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا. اور پھر آگے شاعر کیا کہتا ہے, کہتا ہے تیرے حسن خلقی کی رمق میری زندگی میں نہ آ سکی, کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن جو ہے, آپ کا خلق جو ہے, آپ کی سیرت جو ہے, اس کی ایک جھلک بھی ہماری زندگی میں نہ آ سکی. ہم اسی میں خوش تھے کہ ہم نے شہر کے دربام کو سجا دیا, کہ مسلمان اسی میں خوش ہیں. اور جناب سال بعد ربیع الاول شریف آ گئی اور لیٹاں لا دی دیاں, جھنڈیاں لا دی دیاں, کی جی میلاد. بھئی یہ قطعاً صرف یہ میلاد نہیں ہے, صرف یہ بات یاد رکھیے گا, میں صرف کا لفظ بول رہا ہوں. اے نہ بعد فتویٰ لاندے پھرو جی حافظ اور وابی ہو گئے. میلاد منانا ہے اور یہ خوشی اللہ نے بھی کی ہے. رب نے بھی کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, رب نے کہا جی تاڑے تے میری رحمت ہوئے, فضل ہوئے, تے فبذلک فلیفرحوا, پھر خوشیاں منائے ہو جائے. تے منو دسو نا ذرا ساڈے اوتے سب تو بڑا فضل کیڑا ہے, اللہ نے سانو اپنا محبوب دتا. ساڈے اوتے سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے, اللہ دی, کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنا کے بھیجا ہے. تو بھئی ہمیں یہ دل میں درد پیدا کرنا ہوگا کہ اس محبوب نے
جب ہمیں ہر جگہ یاد رکھا تو ہم کیوں جناب پھر فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ فرقہ واریت ہی ہے نا جی. ہمارا گھر میں دین اور ہوتا ہے، دکاندار میں جو ہے دکاندار کا دکان میں دین اور ہوتا ہے، تاجر کا تجارت میں دین اور ہوتا ہے، وہاں جناب سود بھی مکس، سارا کچھ جناب مکس چل رہا ہوتا ہے. مسجد میں ہمارا دین اور ہوتا ہے. نہیں، ہمیں امت مسلمہ بن کر اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مصداق بننا ہوگا کہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس در پر جو ہے اس نظر رکھنی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا، پیغام دیا کہ اے نوجوانان امت مسلم سن لو، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا دنیا میں اور آخرت میں تو پھر اس شعر کا مصداق بن جاؤ کہ ہر وقت یہی راگ الاپتے رہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ہمیں دل میں عشق مصطفیٰ اجاگر کرنا ہوگا، اور محض یہ لائٹوں اور سال بعد جناب ربیع الاول شریف آ گیا تو جناب کیے جی خوشیاں منا لیاں، یہ نہیں، بلکہ ہر وقت آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے چاہیے. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بہت شکریہ حضرت صاحب، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی. یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ خدا را عشق مصطفیٰ کو دل میں جگہ دیجیے. بے شک. اور یہ جو اپنے خرافات ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں خود ہی جو ہے وہ اجاگر کیے ہوئے ہیں، وہ خرافات کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں دین کو اپنائیں. اللہ رب العزت ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے. حضور میری ڈیوٹی ہے جو مجھے انتظامیوں کے حکم ہے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز میں آپ خطاب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کو یوں ہی سلامت رکھے. سامعین وقار، وقت کافی ہو چکا، یہ نہیں کہ میں مائک کے ساتھ ورلڈ ہو جاؤں. نقیب کی کامیابی وہی کامیابی ہوتی ہے جو کامیاب پروگرام لے کر اپنی منزل کی طرف چلے. آئیے، وقت کو مد نظر رکھنا ہے. میرے پاس ماشاءاللہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے، ہر پھول کی اپنی مہک ہے، بڑے ہی خوبصورت موتی عطا کر رہے تھے، ہمارے مقدر میں تھے. اللہ آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے. جی تو چاہتا تھا آپ سے سنتے چلیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ہر پھول کی اپنی مہک ہے. آئیے، میں 2 سے 4 منٹ کے اندر ہی میں دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب محمد صداقت علی قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، ہمارے دلوں کے زنگ اتاریں گے. انشاءاللہ 4 یاروں کا صدقہ 4 منٹ کے اندر اپنی حاضری لگوائیں گے. انشاءاللہ جلد سے جلد خطیب ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، میں بھی سفر جلدی ہی ان کی طرف کرنا چاہتا ہوں. ایک محبت سے اپنے بیٹھنے کا ثبوت دے. نعرہ تکبیر. اٹھ فریدہ ستیا چارو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے بولی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی.